تو حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا، اچھا ہاں حضرات پہ ایک بات اور میں بتا دوں، ہم عام طور پہ ہم خواتین کو اور بچوں کو جو ہے وہ نہیں سکھاتے. اس کی ایک وجوہات ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کا جہاد یہ ہے اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی تعلیم پر، اسپورٹس پر، فٹنس پہ، اس پہ توجہ دیں، ان ٹچ رہیں. اچھا جو بھی انہیں اچھا لگے وہ سنیں. اپنے اسکول کالجز میں، محلے میں وہ حسن قرأت اور نعت خوانی میں حصہ لیں. اس کے علاوہ ایام اعضاء میں جہاں مجالس میں جائیں، جو کچھ بھی ہے وہ پڑھیں. کچھ نہ کچھ انہیں آنا چاہیے پڑھنا، لیکن وہ اپنی توجہ تعلیم پر مرکوز رکھیں. اس لیے کہ چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کرائے سے جائیں، آپ ٹرسٹیوں، بانین مجالس کے لفافوں کے محتاج نہ ہوں. اگر آپ کے پاس علم و ہنر، دیکھیے علم و ہنر کے بعد اگر آپ بے روزگار رہتے ہیں تو یہ سسٹم کی خرابی ہے، معاشرے کی خرابی ہے. لیکن اگر آپ خود ہی علم و ہنر سے جو ہے وہ نابلد ہوں یا اس سے جو ہے وہ محروم ہوں یا اس میں کمتر یا کمزور ہوں، تو پھر اس میں معاشرے کو کوئی الزام یا دوش نہیں دیا جا سکتا. لہذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ علم و ہنر سے آراستہ ہوں. آپ سول، آرم اور اس کے علاوہ ویسے یعنی آپ شعبوں میں جائیں اور آپ معاشرے میں سماجی معاشی طور پر مستحکم ہو جائیں، تاکہ جو ہے وہ اپنے کرائے سے آپ جا سکیں اور خدمت کو اللہ تعالیٰ اور معصومین علیہ السلام کی خوشنودی کی خاطر استعمال کر سکیں. اور ایک اچھے پھر آپ وعدے کی پابندی بھی کریں گے، پھر آپ جا بھی سکیں گے، پھر آپ وعدہ خلافی نہیں کریں گے، پروفیشنلزم نہیں ہوگا، کمرشلزم نہیں ہوگا، اور آپ کو بہت سارے یعنی دیگر فوائد حاصل ہوں گے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اپنی تعلیم پہ توجہ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ اور مطالعہ بھی کریں، ہر طرح کا مثبت تعمیری، علمی، ادبی، تاریخی آپ ضرور مطالعہ بھی کریں. کوئی مطالعہ اور علم و ہنر کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ یعنی ضرور فائدہ پہنچائے گا، کبھی رائے گا نہیں جاتا ہے. خواتین کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس قسم کی سوسوانی کرتے ہیں، کئی سال کرتے آواسی گرومنگ میں لگ جاتے ہیں، وائس کلچر کرنے میں برسوں لگ جاتے ہیں. آپ کسی وقت بھی نوحہ خوانی، شاعری، خطابت یہ شروع کر سکتے ہیں، منقبت خوانی، لیکن جو ہے یہ جو سوسوانی ہم کرتے ہیں اس میں برسوں لگ جاتے ہیں آدمی کو وائس کلچر کرتے ہوئے. لیکن ایک بات ضرور ہے، اگر آپ یہ ہماری یہ سوسوانی، یہ آس والی جو یہ والی کر لیں گے، تو چونکہ ہم یہ ٹیکنیک سکھاتے ہیں کہ کس طرح، یہ میں آپ کو جب اس پر آؤں گا تو بتاؤں گا کہ ہوا سے یعنی باہر کی فضا سے، بیرونی فضا سے ہوا کو لینا اور پھیپھڑوں میں جمع کرنا اور پھر اس کے بعد یہاں سے نکالنا اور اس میں ناک، کان، گلے، جبڑے کا استعمال کرنا کہ کس طرح اس کا حنجرہ جو کہلاتا ہے، یہ ساؤنڈ باکس، اس کا استعمال یہ ہم سکھاتے ہیں اور اس کی سائنس ٹیکنیک جو ہے وہ سکھاتے ہیں. تو جب یہ آپ کو آ جائے گا تو پھر آپ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ یہ انویزیبل ہوتا ہے، امیٹیریل ہوتا ہے، میٹا فزیکل ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ آپ کو دنیا کے جتنے بھی فنون لطیفہ ہیں اس میں میٹر موجود ہوتا ہے، سامنے آپ اسے استعمال کرتے ہیں. زیادہ تر میں یہ ایسا فن ہے کہ جس میں کوئی چیز بھی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اس کو آپ ہوا سے یعنی باہر سے ہوا لینی ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے کچھ آپ کو، اور کچھ یعنی ویسے دکھائی دینے والا یا جمع کرنے والا یا نظر آنے والا میٹیریل نہیں ہے. آپ یہاں جمع کر رہے ہیں اور کس تناسب سے، کہ جس اسپیڈ سے، والیوم سے اور کس تھکنس، فریکوینسی میں آپ اس کے اسکیل میں آپ آواز نکالیں گے اور اس کو سانس کا اپنا استعمال کریں گے. یہ ہم یہ ٹیکنیک سکھاتے ہیں یہاں پریکٹس میں یہ کر کے. اب ظاہر ہے کہ یہ کئی سال لگ جاتے ہیں. خواتین میں ایک تو مسائل یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی محنت عام طور پہ نہیں کرتی ہیں. اب تو سننے اور سمجھنے اور پسند بھی کرنے لگی ہیں ہماری ٹائپ کی سوسوانی، ورنہ اس سے پہلے جو ہے کجن بیگم صاحبہ جو ہر عہد کی بہت بڑی استاد تھیں اور صاحب فن تھی، ماہر فن تھی، انہیں یہی شکایت رہی ہے کہ انہیں لوگ دیکھنے آتے تھے اور یہ کہ ہاں بہت بڑی وہ سوسوان ہیں، لیکن سننے اور سمجھنے والے سامعین ان کو بہت کم ملتے تھے. اس کا شکوہ انہوں نے ہماری اس سے پہلے کی جو کلاسز ہوئی ہیں اس میں وہ تشریف لائیں اور تفصیلی ان کے ساتھ ہم نے ایک کیا تھا انٹرویو نشست اور وہ جاری بھی کیا ہم نے، اس میں انہوں نے یہ شکوہ فرمایا. تو بہرحال خواتین میں اب رجحان پیدا ہو گیا ہے سننے، سمجھنے اور سیکھنے کا. لیکن ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اور ان کی اس میں کئی سال بعد پھر ان کی دائرے کے کوئی مستقل ان کا پتہ نہیں ہوتا ہے. ان کی ذمہ داریاں گھریلو، معاشی، سماجی، خانگی ہوتی ہیں، تو ان کے وظائف اور ذمہ داریاں کچھ اور ہیں. پھر کئی سال بعد تیار ہوں اور اس کے بعد ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، ان کے ان لاز جو ہیں کچھ تعاون کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، وہ بہنیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، ان کی نندے اور جو دوسرے ساتھی ہوتے ہیں، پڑوس والے، رشتہ دار وہ دور دور ہوتے ہیں، ان سب کا یکجا ہونا، ہم آواز ہونا، ہم مزاج ہونا، یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے. اور وہ اس میں اگر فعال کردار ادا کریں تو جو نظام خانہ جو ہوتا ہے وہ خاصا متاثر ہوتا ہے. لہذا ہم تو البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ ہمارا بستہ جو مارکیٹ میں دستیاب ہوتا ہے وہ بستہ
بستہ لے لیں یا کسی کا بھی کوئی بھی اچھا معیاری کلام لے لیں جو سوسانی میں استعمال ہوتا ہے، کسی کی بھی کوئی بھی طرز لے لیں، ہماری طرز لے لیں اور اس کو آسان اور ہلکا اپنے گلے و مزاج کے مطابق بنا کر وہ اس سے استفادہ کر لیں اور سوسانی کر لیں۔ بہت ساری چیزیں ہماری سوسانی میں ایسی ہیں جو میں نے اپنے گلے اور مزاج کے مطابق کمپوز کی ہیں۔ وہ یعنی ہمارا قطع، رباعی، سوز، سلام جو ہمارے سوسانی کے اجزاء ہوتے ہیں تو اس میں قطع ہوتا ہے، اس کے اوپر ابھی تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ قطع چلیے میں ضمناً آ گیا تذکرہ تو بتا دوں، 4 مصروں کا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قطع، لیکن وہ 3 شعر بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں قطع ایکسٹریکٹ ہے، کہیں سے الگ کیا ہوا کلام، یعنی کسی جگہ کا جزو کہیں سے الگ کیا ہوا، ایکسٹریکٹ یعنی اسے قطع کیا ہوا، الگ کیا ہوا۔ اس میں عام طور پہ مطلع نہیں ہوتا ہے۔ مطلع کیا ہوتا ہے میں ابھی عرض کروں گا۔ تو جیسے سب کے مشکل کشا ہے میرے علی، بات ایسی ڈھکی چھپی کیا ہے، جس کو شک ہے پکار کر دیکھے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے۔ 4 مصرے ہیں، اس میں مطلع نہیں ہے، تو یہ جو ہے یہ قطع ہے۔ اچھا، رباعی کے بھی 4 مصرے ہوتے ہیں اور 4 ہی ہوتے ہیں، اسی لیے اسے رباعی کہتے ہیں۔ تو اس کی مخصوص بہریں ہوتی ہیں اور اس میں مطلع ہوتا ہے اور 4 ہی مصرے ہوتے ہیں۔ قطع رباعی ہو گیا صاحب۔ سوز ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے کہا نا ہماری اصطلاحات الگ ہیں۔ سوز ہم کہتے ہیں جناب کسی مسدس کا، مرثیے کا 1 بند، 2 بند، 3 بند تک پڑھ دیتے ہیں، لیکن عام طور پہ سوز 1 ہی بند ہوتا ہے۔ تو یہ شروع میں قطع رباعیہ سوز پڑھا جاتا ہے، اس میں ہم لوگ زیادہ تر آز دیتے ہیں۔ کسی قطع رباعی سوز میں کبھی ہم ساتھیوں بازوؤں سے بھی جو ہے مدد لے لیتے ہیں کہ وہ بھی ہم آواز ہو جائیں، شامل ہو جائیں، ورنہ وہ خالی آز دیتے ہیں۔ اس کے بعد سلام پڑھا جاتا ہے۔ سلام جو ہوتا ہے غزل کی ٹیکنیک پر ہوتا ہے، مثنوی کی طرز پر ہوتا ہے عام طور پر، یعنی غزل ٹیکنیک پر ہوتا ہے، یعنی اس میں مطلع ہوتا ہے، کم سے کم اشعار کی کوئی قید نہیں ہے، عام طور پہ 5-7 شعر ہوتے ہیں۔ خالی اگر اس میں تعریف اور توصیف اور مد و ثنا ہو تب تو وہ کہلاتا ہے جناب وہ منقبت، اور اس میں اگر بیان مصائب ہو، چاہے ایک ہی شعر مصائب کا آ جائے منقبت میں، تو وہ سلام ہو جاتا ہے۔ 5-7 شعر عام طور پہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور اس میں سب شروع میں آز ضرور ہوتی ہے اسٹارٹنگ میں، اس کے بعد جو ہے وہ سب تقریباً 7 پڑھتے ہیں۔ جو انترا جسے موسیقی زبان میں کہتے ہیں تو وہ سمجھ لیں اگلا شعر، تو اس میں ہم جو ہے وہ پہلا مصرع یعنی مطلع کے بعد جو ہوتا ہے تو اس کا مصرع اولا میں عام طور پہ وہ خود ہی جو سوسان ہوتا ہے، سر لیڈر جو ہوتا ہے وہ اس کو وہ پڑھتا ہے، اور بقایا دوسرے مصرے میں سب ساتھ لگتے ہیں۔ بعض پہلے مصرے کا آدھا حصہ بھی بازو اس کے ساتھ پڑھوا لیتے ہیں۔ وہ بہرحال سلام کی ٹیکنیک آپ جانتے ہیں، ورنہ ہماری کیسٹ سیڈیز میں آپ جو ہے وہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ مرثیے میں سے سٹارٹنگ میں آ ضرور ہوتی ہے۔ مرثیے میں چونکہ سیدھا سیدھا پرسہ ہوتا ہے، بین شہادت، یہ جو جدید مرثیہ مسدس ہے فکر و فلسفے والا، وہ سوسانی میں نہیں پڑھا جاتا ہے۔ سوسانی میں ایک بات کا ضرور خیال رکھتے ہیں، چونکہ سوسانی سویم چیلم برسی میں بھی ہوتی ہے جہاں غیر مجلسی حضرات بھی آتے ہیں۔ میرے والد کا چیلم ہوا تو میرے وکالت کے ساتھی بھی تھے اور میرے کالج کے ساتھی بھی تھے، تو ان میں سے بہت سارے ایسے حضرات تھے کہ جو مجلسی یا ہمارے ہم عقیدہ نہیں تھے، وہ محبت میں، دوستی میں، لحاظ مروت وزاداری میں تشریف لائے، انہوں نے قرآن خوانی کی اور مجلس شروع ہو گئی، وہ بیٹھ گئے۔ اب اگر ہم اسے مناظرانہ، دل آزار یا غیر معیاری یہ بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ ان کا 100% تجربہ جو ہے وہ مایوس کن ہوگا اور ظاہر ہے کہ انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ لیکن اگر ہم جیسا کہ ہوتا ہے ہمارے مجلس میں، اس میں ہم مناظرانہ یا دل آزار یا غیر معیاری کلام نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ہمیں پرسہ دینا ہے۔ فضائل ہوتے ہیں یا پھر مصائب ہوتے ہیں، اور مرثیہ تو خالص پرسہ ہوتا ہے تو اس میں بین، شہادت، پرسہ وغیرہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ سوسانی کے اجزاء ہیں: قطع، رباعی، سوز، سلام، مرثیہ۔ ایک چیز ایسی ہوتی تھی جو نہ نوحہ تھا، نہ سلام، نہ مرثیہ، نہ سوز، درمیانی چیز۔ میں نے تمام جتنے بھی دبستان سوسانی تھے ان سب کا مطالعہ، مشاہدہ اور اس کا جو ہے وہ استفادہ کرنے کے بعد جو سوسانی کے سر ہو سکتے تھے، یہ میری ایجاد، اختراع کہہ لیں یا اپنی ایک اضافہ کہہ لیں، تو میں نے اس کو بین کا نام دیا، کیونکہ وہ کلام اپنے موضوع کے اعتبار سے اور ادائی کے اعتبار سے جو پہلے سے جو کیٹیگرائزڈ، جو متعین جو شکلیں تھیں، ان میں کہیں جو ہے وہ یعنی وہ نہیں کیٹیگرائز نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا تھا، تو اس لیے میں نے اس کو بین کا نام دیا۔
کیا ہے، کہیں بانو میں سیس نواؤں کہاں، اس ٹائپ کا۔ پھر میں نے ایک چیز اور شروع کی ہے، تو وہ سود و مرثی کی درمیانی شکل، وہ میں نے اپنے مزاج کے مطابق کچھ کہیں، جیسے حسین جب کے چلے بعد دوپہر کو یہ 1 یا 2 بند ہے تو سوز ہے، لیکن اس کے علاوہ 4 بند بھی میں پڑھتا ہوں اس میں، جب نہ ادا سے کسی طرح صفائی ٹھہری، اور اس طرح جو ہے وہ اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری باری، یہ کچھ کلام آپ نے بہرحال متفرق سن رکھے ہیں۔ تو یہ ایک علیحدہ سوز و مرثیے کی ایک درمیانی شکل ہو گئی جس میں میں آس لے کے پڑھتا ہوں۔ تو آپ حضرت، تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم خواتین کو جو ہے وہ اس لیے نہیں سکھاتے ہیں کہ خاصی محنت ہے، اور ان کو وہ پھر اتنی محنت کے بعد یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے یہاں خواتین لیڈی ڈاکٹر بن جاتی ہیں، اور پھر ان کو بعض لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لیڈی ڈاکٹر، ان کو ایک شوق ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں جو ہے وہ پریکٹس نہیں کروانی، ڈاکٹری یا نوکری نہیں کروانی، تو چولہا ہانڈی کرانا ہے، تو ان کی اتنے جو برسوں کی محنت اور اتنی سرمایہ کاری یہ سب کچھ ضائع ہو جاتی ہے۔ ان کے ایسے بہت سارے آپ کے ہمارے جاننے والے لوگ ہیں۔ تو ہماری سوچ خانے میں اتنی محنت کے بعد اور پھر وہ ہو جائے، لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ اگر یہ ٹیکنیک سیکھ لی جائے اور اس کے رموز یہ جان لیے جائیں، تو ہمارا تربیت یافتہ ادارے کا سوسان منقبت خانے بھی کرتا ہے، نو خانے بھی کرتا ہے، اور وہ دوسرے بھی جو ادائیگی آواز سے متعلق ہیں وہ کام، نعت خوانی، قرأت، حمد و نعت، السلام، یہ سب کچھ پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ ہم آواز کا استعمال اور اس کی تکنیک سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے، ان کلاسوں میں ہمارے آنے والے لوگ، یہ بہت سارے ہمارے مسائل، ہمارے کراچی کے تو اتنے مسائل نہیں ہیں، لیکن کراچی میں چونکہ باہر کے لوگ بھی آتے ہیں اور ان کے اثرات بھی آتے ہیں، تو ہمارے یہاں بہت سارے ایسے مسائل نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت سارے مسائل ہیں، یہ متنازع موضوعات ہیں، مطلب ہمارے محکمات و مسلمات کے خلاف بغیر سوچے سمجھے باتیں ہونے لگی ہیں، تقلید و مرجعیت اور خمس جو ہے وہ موضوع بحث بن گیا ہے۔ چند وکلاء کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے وکلاء اور نظام خمس جو ہے وہ متنازع ہو گیا۔ چند علماء کرام، خطبہ اور ائمہ مساجد کے کچھ غیر محتاط، غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے عزادار اور نمازی اور ماتمی میں تفریق پیدا ہو گئی ہے، ورنہ پرانے لوگ جو تھے یہ اچھا، پھر ظاہر ہے جب یہ علماء کرام جب یہ ماتمیوں اور عوام میں شامل نہیں ہوں گے، اور ایک بات سنیں، ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں کسی کی کوئی خاص مصروفیت مجبوری ہے تو الگ بات ہے، ورنہ جیسے آپ قرآن خوانی کے وقت سے آتے ہیں اسی طرح آپ کو جو ہے وہ آخر وقت تک آپ کو مجلس جس حد تک جہاں تک آپ سن سکیں آپ کو شریک ہونا چاہیے۔ اگر آپ محض ثانی آئے اور کر کے چلے گئے تو یہ تو آپ کا فرد منصبی، شعبہ، مشغلہ اور جاب، پروفیشن ایک طرح سے ان معنوں میں نہ صحیح کہ آپ پیمنٹ نہیں لیتے ہیں، لیکن بہرحال آپ کا جاب اور پروفیشن تو ہوا نا، یہ پھر آپ کی اپنی عزاداری کیا ہے۔ جو مولانا صاحب نہ سوسخانی سنتے، نہ ماتمداری کرتے، نہ نوحہ سنتے، وہ آئے اور مجلس پڑھی اور چلے گئے تو ان کی اپنی عزاداری کیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے آپ جو ہیں وہ یعنی یہ کریں، اور الحمدللہ ہمارے ادارے کے اس کے کراچی کے باہر تو لوگ الگ ہیں، لیکن 100 سے زیادہ بچے اور 30 سے زیادہ ایسی نوجوان پارٹیاں ہیں کراچی کے ہر ٹاؤن میں جو کسی ہدیے، نذرانے، نخرے، ناشتہ، پروٹوکول، اخبار میں نام دینے، اور جو ایک سب سے بڑی خوبی ہے ہمارے یہاں انفرادی کہ آپ ہمارے کسی بھی، یہ آپ ناظرین کے لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے کسی بھی ساتھی کو بلائیے اور پھر آپ کہیے کہ صاحب معاف کیجیے گا، یہ جو ہے وہ بڑے بھائی صاحب نے فلاں سوسان کو کہہ دیا تھا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی غرض کی خاطر مولا کی خوشنودی اور ان سے اجر و ثواب کے حصول کے لیے اس خدمت میں، جس سے کوئی نہ ملے، آپ اپنے پرانے سوسانوں کو، محلے کے رشتہ دار جاننے والے سوسانوں کو دعوت دیجیے، اور جسے کوئی نہ ملے وہ ہمارے ان ساتھیوں سے ہم سے رابطہ کرے۔ ہم بشرط دستیابی حاضر ہیں، اور ہم ہر علاقے میں ہم نے ایسے سوسان مقرر کیے گئے، بازو اور بستہ موجود ہوتا ہے، مجھے جب فرصت مہلت ہوتی ہے میں چلا جاتا ہوں، ورنہ اس علاقے کے بازو ساتھی ہمارے یہ فریضہ پورا کر دیتے ہیں، اور یہی ہماری خواہش اور یہ ہمارا مقصد تھا جس میں ہم بہت حد تک ماشاءاللہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور آپ نوجوان تشریف لاتے ہیں، آپ کے اہل خانہ، آپ کے بزرگ، آپ کے والدین قابل قدر ہیں، لائق تحسین ہیں کہ وہ آپ کو اسپیئر کرتے ہیں، آپ کی سرپرستی رہنمائی فرماتے ہیں۔ 30 سے زیادہ ایسی نوجوان پارٹیاں ہیں جو کسی ہدیے نذرانے کے بغیر اس فریضے کو سر انجام دے رہے ہیں، اور تکنیکی روایتی سوسانی اب ماشاءاللہ اچھے
خاندانوں میں اچھے نوجوانوں میں محفوظ ہو گئی ہے۔ اور اللہ کرے یعنی وہ والی بات ہے کہ آپ انہیں بلائیے اور کہہ دیے صاحب کہ بھائی صاحب نے فلاں سوسخان کو کہہ دیا تھا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی مولا کا ذاکر ہے، وہ بھی مولا کا جو ہے وہ یعنی مدد گزار ہے اور پرسہ دار ہے، اس نے ہدیہ پیش کر دیا، ٹھیک ہے، بانی مجلس کی ضرورت پوری ہو گئی، ہمیں اپنی نیت کا ثواب آنے جانے تک اس سے ہمیں کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوس جب ہوتا ہے جب یہ بد انتظامی یا مس مینجمنٹ اس طرح ہو جائے کہ کسی جگہ تو کوئی معلومات یعنی اس کی نااہلی یا ہوکے یا ہول دلے پن کی وجہ سے 3 سوسخان پارٹیاں موجود ہوں اور کہیں ایک سوسخان بھی موجود نہ ہو اور مجلس میں جو ہے وہ بے کیفی اور بے تنظیمی ہو یا بد نظمی ہوں، تب افسوس ہوتا ہے۔ لیکن اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ یعنی آپ ٹھوک بجا وقت کی پابندی کریں، وعدے کی پابندی کریں، وقت سے پہلے پہنچیں اور پوری مجلس میں بیٹھیں، اور ہمارے زیادہ تر سوسخان ساتھی اور ہمارے بازو اسی طرح کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ تو یہاں ہمارے یہاں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ مسائل یعنی اگر علماء کرام سے میری گزارش ہوتی ہے کہ وہ جو لاکھوں روپے عزاداری میں خرچ کر رہا ہے وہ خمس نہیں دے سکتا، صرف یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ خمس جو ہے وہ حق امام ہے اور صحیح جگہ خرچ کیا جائے گا۔ لوگوں کو شکایت یہ ہوتی ہے کہ لینے کے اجازے تو یعنی سب کے پاس ہیں، دینے کا اعلان اشتہار کہیں نہیں ہوتا کہ مستحق مومنین و سادات کی نشاندہی کیجئے، ہمارے پاس دینے کا بھی ہے، یہ شکایت ہو جاتی ہے لوگوں کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو خون بہا رہا ہو تو وہ جو ہے وہ 2 رکعت جو سائرات ماتمداری کر رہا ہو اسے 2 رکعت نماز پڑھنے میں کیا اسے ہے؟ بس بات یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام یہ جو ہیں وہ اگر شامل ہو جائیں، وہ خود بھی عزاداری کریں، ان عزاداروں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی رہنمائی کریں، اور تو یقیناً جو خون بہا رہا ہے، جو لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے، اسے یہ بتائیں کہ امام نے جہاں آپ کو ہمیں یہ کہا کہ جب پانی پینا یا کھانا تو پھر وہ جو ہمیں یاد کر لینا، تو انہوں نے وہاں وہ جو کہا جاتا ہے کلم الناس سے علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو، تو آپ کو انہیں پتہ تھا کہ شاید ہم مجلس اور نظر و نیاز کے موقع پہ انہیں یاد رکھیں گے، تو انہوں نے اپنی بہن سے فرمایا کہ وہ وقت ایسا تھا کہ جہاں آدمی حواس سے یعنی اس طرح ہو جاتا ہے کہ شاید واجب نماز بھی یاد نہ رہے عام آدمی کو، لیکن اس مقام پر ہمارے مولا اپنی بہن سے کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ بتا دیا جائے کہ ہمارے 2 ہی ائمہ تھے کہ جو اعلانیہ طور پر شہید کیے گئے ہیں اور وہ دونوں جو ہیں وہ سجدے میں شہید ہوئے ہیں، بقایا کسی کو زہر دیا، کوئی قید خانے میں، کوئی زہر سے شہید ہوا، کوئی جو ہے وہ غیبت میں ہے، لیکن یہ کہ جو اعلانیہ 2 شہید ہوئے ہیں ہمارے ائمہ وہ دونوں ہی حالت سجدہ میں ہوئے ہیں۔ یہ بات اگر بتا دی جائے تو یہ جو علی اللہ نصیری اور شہادت ثالثہ یہ مسئلہ الگ ہے، شہادت ثالثہ کا جو قائل ہیں اور جو سمجھتے ہیں وہ پڑھ لیں، جو استحباب پہ قائل ہیں اور جواز رکھتے ہیں، جو نہیں قائل ہیں وہ نہ پڑھیں، لیکن اس مسئلے میں جو ہے وہ کسی کو یعنی وہ نہیں کرنا چاہیے، پڑھنے یا نہ پڑھنے والے اس مسئلے میں انتشاری افتراق پیدا نہ کریں۔ اور اسی طرح نصیری اور علی اللہ کا کوئی جواز نہیں ہے، ان کے لیے ایک الگ موضوع ہے، ضرور مجھ سے بات کریں، لیکن بات یہ ہے کہ علماء کرام کا اصل ہدف اور موضوع یہ ماتمی حضرات ہونے چاہیے، وہ ان کے ساتھ شریک حال ہوں۔ ہمارے مرکزی جلوسوں میں یہ میں نے تجویز پیش کی اور انشاءاللہ قریب عمل درآمد ہوگا کہ تمام مقامات پر مرکزی جلوسوں میں علماء کرام ائمہ مساجد اپنا دستہ لگائیں اور تمام صاحبان بیاض کو انجمنوں کو دعوت دیں اور کہ وہ وہاں آ کے ان کے اپنی دستیابی اور سہولت کے مطابق دوران جلوس ایک نوحہ آ کے وہاں پڑھ جائیں تبرکاً۔ تو سب سے بڑا حلقہ ان علماء کرام کا ہو ہمارے مرکزی جلوسوں میں، اور وہ جو ایک تھوڑا سا فرق ہے، ایک تھوڑی سی جو خلیج ہے یا تھوڑا سا ایک تفریق ہے تو وہ ختم ہو جائے، تو ماتمیوں میں اور نمازیوں میں جو پہلے نہیں تھی، ہمارے ادارے کے لوگوں میں یہ اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک توازن کے ساتھ عزاداری اور دینداری جو ہے نماز بھی ہے اور عزاداری بھی ہے، یہ کوئی متضاد نہیں ہے بلکہ یہ ایک دوسرے سے یعنی مربوط جو ہیں وہ چیزیں ہیں، تو لہذا ہمارے ادارے میں ماشاءاللہ یہ چیزیں قائم ہیں اور انشاءاللہ ماشاءاللہ قائم رہنی چاہیے۔ اچھا جناب، کچھ ضمنی موضوع آتے ہیں وہ پھر کبھی انشاءاللہ ہم جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہماری سوسخانی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے، بلکہ کوئی بھی صوتی علم و فن ہو اس میں ایک چیز ہو گئی جناب شاعری اور ایک چیز ہو گئی ادائیگی۔ شاعری کی بات یہ ہے
کہ جو عام جو بولنے والی یعنی ذریعہ اظہار ابلاغ رابطہ تو اشاروں کی زبان کے علاوہ جو یعنی ظاہر قوت گویائی سے محروم جو افراد ہیں وہ بین الاقوامی زبان ہوتی ہے اشاروں کی، تو اس کے علاوہ جو بھی ہے جاری ہے وہ عام طور پہ بولی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی بھی۔ اچھا، بولی اور زبان میں کیا فرق ہے؟ زبان اسے کہتے ہیں کہ جس کے حروف تہجی ہوں، قواعد ہوں، رسم الخط ہو، جیسے اردو ہے، سندھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جس کے اپنے حروف تہجی، قواعد، رسم الخط وغیرہ نہ ہو تو اسے بولی کہتے ہیں، جیسے پنجابی سرائکی ہے، پشتو ہے، سیلو پشتو ہے جسے ہم پشتو کہتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ پشتو ہو یا سرائکی پنجابی ہو یہ بولی ہے، اور یہ جو ہے یہ یعنی فارسی، عربی، اردو، سندھی یہ سب زبانیں اس لیے کہ رسم الخط رکھتی ہیں اپنا، اور اپنا حروف تہجی رکھتی ہیں، اور قواعد و ضوابط رکھتی ہیں، تو بولی اور زبان میں یہ فرق ہے۔ اچھا، زبان میں بھی ہر طرح کی بات ہوتی ہے جو کسی قاعدے قرینے کی پابند ہو اور جس میں کوئی پیغام و بامقصد ہو تو اس کو ادب کہتے ہیں، اور ادب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک نثر اور ایک نظم۔ نثر کی پھر بہت ساری داستان ہے، ناول ہے، اور اس میں پھر افسانہ ہے، افسانچہ بھی ہو گیا ہے، تو اس میں پھر سوانح ہے، کردار نگاری ہے، یہ نثر کی مختلف شکلیں ہیں۔ اچھا، لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع ہے شاعری۔ اچھا، اصناف شعری یا شاعری اس میں بھی دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایک ہو جاتا ہے حیت و ساخت کے اعتبار سے، اس کی فارمیٹ کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے فنی طور پر، اس میں ہم اسے کہہ دیتے ہیں صاحب قطعہ، جیسے میں نے عرض کیا 4 مصرے، 6 مصرے، 3 شعر، اور اس طرح رباعی 4 مصروں والی اس کے مخصوص بہریں ہوتی ہیں، ہم نے اپنے بستے میں دیا ہوا ہے۔ تو عام طور پہ گویم مشکل وگرنہ گویم مشکل یا لا حول ولا قوت الا باللہ، چوتھا مصرع عام طور پہ اس وزن پہ ہوتا ہے۔ پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے یعنی مصرے ضروری نہیں ہے کہ ہم وزن ہوں، اس کا ایک اصول ہے، وہ بہت تکنیکیات کی بات ہے، اس میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تعارف کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے علاوہ جناب مثنوی ہوتی ہے، مثنوی میں پہلا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ردیف قافیہ ہوتا ہے۔ میں ردیف قافیہ کے بارے میں ابھی بتاتا ہوں، بلکہ پہلے ردیف قافیہ بتا دیتا ہوں۔ رزق کہتے ہیں اینٹ کو، مصرے کے آخر میں، شعر کے آخر میں یعنی مصرع ثانی کے آخر میں جو لفظ ان چینج سیم جو آ رہا ہے اور جو ریپیٹ ہو رہا ہے ان چینج، تو اس کو کہتے ہیں جناب ردیف، یعنی اینٹ اپنی جگہ سے جو ہلتا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے آنے والے ہم الفاظ جو یعنی ہم آواز جو الفاظ ہوتے ہیں جو تبدیل ہوتے رہتے ہیں ان کو قافیہ، اس کی جمع قوافی ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ منتظم کعبے کا آپ پہنچا صفائی کے لیے، اے بتو اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے۔ اس میں کے لیے جو ہے، کے لیے ایک مرکب لفظ ہے، کمپاؤنڈ ورڈ ہے کے اور لیے، ہے نا، لیکن ہم کے لیے کو ایک لفظ سمجھ لیتے ہیں، کے لیے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ کے لیے اس میں یعنی وہ جو ہے ریپیٹ ہو رہا ہے تو یہ ردیف ہو گئی۔ ردیف ایک لفظ، 2 لفظ، 3 لفظ، 4 لفظ، 5 لفظ، یعنی اتنی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے بغور سن لے زمانہ حسین ایسے تھے، بقا فنا کو بنایا حسین ایسے تھے، حسین ایسے تھے جو آ رہا ہے نا، تو یہ کہلاتی ہے جناب ردیف۔ اور بنایا اور زمانہ تو یہ ہم آواز الفاظ ہیں۔ اچھا، عیسیٰ موسیٰ، اسے جو ہے یا مقصورہ وہ کہتے ہیں، وہ جیسے تو یا الف مقصورہ یا مقصورہ، تو عیسیٰ موسیٰ کربلا اور سامرا جو ہائے حفظ ہوتی ہے یہ ہم قافیہ ہیں۔ تو یہ الگ ڈیٹیل موضوع ہے، اس میں ابھی نہیں جا رہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم آواز الفاظ جو ہیں وہ جو ہے وہ قافیہ ہوتے ہیں جو ردیف کے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں۔ پہلا شعر جو ہوتا ہے جو عام طور پہ یعنی 2 میں مصرع، ایک میں مصرع کو مصرع یا کہتے ہیں یا فرد بھی کہہ دیتے ہیں، شعر کو بھی فرد کہہ دیتے ہیں، بیت بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن بہرحال ایک مصرع جو ہے 2 مصروں پر مشتمل ایک شعر ہو گیا، اور شعر میں جہاں ردیف قافی دونوں مصروں میں آ رہے ہیں اور شروع میں آ رہا ہے اسے مطلع کہتے ہیں۔ شاعرانہ جہاں آدمی اپنا نام استعمال کرتا ہے، ایک ہوتا ہے اس میں علم، جیسے کسی کا نام ہے مرزا اسد اللہ، تو یہ اس کا یعنی اس میں علم ہے، یہ اس کا نام ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کی عرفیت ہو گئی کسی بھی وجہ سے، مرزا نوشا، یہ ان کے جاب عرفیت ہو گئی جو ہمارے یہاں آپ کے یہاں بھی ہوتے ہیں۔ تیسری چیز جناب ہو جاتی ہے کہ لقب جو یعنی آدمی خود اختیار کرتا ہے، دوسرے لوگ بھی دے دیتے ہیں۔
اور اسی طرح ہوتا ہے خطاب ہمیشہ سپیریئر اتھارٹیز یا عوام دیتے ہیں. پھر ایک ہوتا ہے قلمی نام جسے ہم تخلص کہتے ہیں. عربوں میں کنیت بھی ہوتی ہے. اگر یعنی پیدا ہونے والا نومولود اگر یعنی بچہ ہے تو اس کو ابو طالب، ابو ذر یہ رکھ دیتے ہیں، یہ ہمارے یہاں نام بھی ہوتے ہیں. اور بچی ہے تو ام سلمہ، ام فروہ وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح جو ہے سمجھ لیں کہ یہ کنیت کہلاتی ہے. کنیت بن بھی جیسے محمد بن قاسم، تو یہ ابن یا ابو جو ہے یہ کنیت کہلاتی ہے. اور جو نسبت ہے اور بقایا جو ہے اس میں وہ جو ہوتا ہے قلمی نام، اور جو تخلص جیسے انہوں نے غالب رکھا تو یہ قلمی نام جو ہوتا ہے، کیونکہ نام ایک مجبوری ہوتی ہے، عرفیت ایک مجبوری ہوتی ہے. خطاب و لقب بھی بعض اوقات غیر اختیاری ہوتا ہے، مجبوری ہوتی ہے، اچھا برا دونوں ہو سکتا ہے. لیکن قلمی نام شاعرانہ اپنے مترنم جو ہر بحر میں آ سکے یا جو شاعر کو پسند ہوتا ہے، خود اختیاری ہوتا ہے، وہ یعنی وہ کہلاتا ہے تخلص. تو وہ جہاں آخر میں وہ اپنا شاعرانہ نام تخلص استعمال کرے اسے مقطع کہتے ہیں. مثنوی میں عام طور پہ یعنی دو مصرعوں کا آپس میں ردیف قافیہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ہر شعر کا کوئی لمبا مسلسل کوئی بیان کرنا ہو تو وہاں اس میں مثنوی کا سہارا لیا جاتا ہے. اس موضوع کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں. غزل ٹیکنیک یہ ہوتی ہے جس میں سلام کہا جاتا ہے، مطلع ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہر شعر کا دوسرا مصرع میں ردیف قافیہ ہوتا ہے. شعر کی کوئی قید نہیں ہے، موضوع کی کوئی قید نہیں ہے. عشق حقیقی بھی ہو سکتا ہے، عشق مجازی بھی ہو سکتا ہے، اور یعنی غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا ہے، کوئی موضوع نہیں ہوتا ہے، کوئی تسلسل نہیں ہوتا ہے. اس میں ایک چیز میں اور لکھ دیتا ہوں، وہ رہ گئی تھی اس میں، وہ کہلاتی ہے نظم. نظم کیا بھیا یہ دکھا دیے گا، یہ پہلے میں نہیں آیا تھا یہ. اچھا نظم میں ویسے تو ہر شعر کو ہر یعنی شاعری کو نظم منظومات کہہ دیتے ہیں، لیکن تکنیکی اصطلاحی طور پر نظم کا موضوع بھی ہوتا ہے، عنوان بھی ہوتا ہے. حب وطن جیسے مد و جزر اسلام ہے نا، حب وطن اور طلوع سحر وغیرہ، یعنی طلوع سحر یہ جو سب ہوتا ہے یعنی عنوان، وہ اس میں ایک مسلسل موضوع ہوتا ہے اور اس کا عنوان ہوتا ہے. یہ کہلاتی ہے نظم. اچھا مخمس 5 مصروں والا اور مستدرج، جی بتائیے. نظم اور مثنوی میں اچھا یہ میں ابھی عرض کرتا ہوں. میں دیکھیے یعنی یہ جو فرق یہی ہے، مثنوی میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی موضوع ہو، اول تو اس میں بھی ایک حکایت ایک بیان ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایک مسلسل موضوع اور عنوان بھی ہو مثنوی میں. لیکن نظم جو ہوتی ہے وہ اس وقت مثنوی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اور مسدس میں بھی ہو سکتی ہے، مخمس میں بھی ہو سکتی ہے، غزل ٹیکنیک میں بھی ہو سکتی ہے. ہاں یعنی اس کا تعلق جو ہے حیت و ساخت سے نہیں ہے، موضوع سے ہے. یعنی اس کا تعلق اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا، یہ مشکل سوال تھا اور اہم بات تھی. اچھا بقایا جب ہم مذہبی شاعری میں ابھی آتے ہیں، مسدس اور مخمس، مربع، رباعی، ثلاثی اور ہائیکو آج کل جو ہے وہ اور بھی ضمنی، وہ ایک پروز پوئٹری بھی کہلاتی ہے، نظم معرہ، معلہ وغیرہ وغیرہ. اس کو میں نہیں مانتا ہوں. میرے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مقید شاعری ہے میں اسے ہی مانتا ہوں. اور ہماری سوسانی و مذہبی اس میں مقید شاعری جو ہوتی ہے، جو ضابطے اور قواعد کی جو اساتذہ کی مستند، اسی کو ہی جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے اور اسی کو اہمیت دی جاتی ہے. ایک ہوتا ہے ترکیب بند اور ترجیح بند. ترکیب بند یہ ہوتی ہے، ترجیح بند ہوتا ہے جو ایک ہی مصرع بار بار یعنی لوٹایا جا رہا ہوتا ہے. آخر میں 4 مصرے یا 5 مصرے یا 6 مصرے یا 2 مصرے ہیں، اور اس کے بعد ایک مصرع جو ہے سیم ان چینج ریپیٹ ہو رہا ہے وہ مصرع، تو وہ کہلاتا ہے ترجیح. یعنی وہ رجوع کر رہا ہے، وہ پہلا مصرع ہے نا، تو وہ یعنی وہ ہوتا ہے. اچھا اور وہ جو ترکیب ہوتی ہے اس میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی آتی رہتی ہے. مثال کے طور پہ جب امام آئیں گے میرے کلام میں، تو اس میں ہم جو ہے جب امام آئیں گے وہ مخمس شکل میں ہے، تو 5واں مصرع کہ بات کیا نبھائیں گے، کس طرح نبھائیں گے، جب امام آئیں گے تو اس میں ریپیٹ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جب آئیں گے، اور جب وہ جو ہو رہا ہے بلکہ آئیں گے نبھائیں گے، تو آئیں گے جب امام آئیں گے ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ ردیف ہو گئی. اور نبھا، بتا، بنا جو ہے یہ قافیے ہو گئے، تو یہ کہلاتا ہے ترجیح بند. جی ترجیح بند میں نہیں، وہ جو ترجیح بند میں شعر بھی ریپیٹ ہو سکتا ہے، مصرع بھی ریپیٹ ہو سکتا ہے، لیکن وہ عام طور پہ یعنی ترجیح میں مصرع ہی ریپیٹ ہوتا ہے. وہ بعض جگہ ایسے آئے ٹھیک ہے آپ نے، جیسے مناجات وغیرہ آئی ہیں،
تو بعض جگہ مناجات آئی ہیں کہ 4 مصرے الگ کہہ کے وہ 2 مصرے جو ہیں وہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. ہاں بالکل آپ نے یعنی جو یہ عوامی شاعر تھے نذیر اکبر آبادی صاحب، اور انہوں نے تو خیر بہت کہی ہیں ماشاءاللہ، روٹی نامہ، انسان نامہ، بنجارا نامہ وغیرہ، تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں. تو مخمس مسدس 6 مصروں والا جو مرثیہ جو ہے پہلے 4 مصروں میں بھی تھا، تو اور لیکن یہ کہ پھر یہ جو موجودہ شکل میں جو ہے مسدس مرثیہ، تو یہ الگ ہوتا ہے. بہرحال وہ اس میں ہم زیادہ نہیں جاتے، یہ سمجھ لیں. اچھا یہ ہو گئی حیت و ساخت کے اعتبار سے. اب آ جائیے جناب موضوع کے اعتبار سے. موضوع کے اعتبار سے جو مجازی شاعری ہے دنیا والوں سے متعلق، اس کو تو ہم شامل نہیں کر رہے. جو حقیقی شاعری ہے، دینی و مذہبی شاعری ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ کی شان میں کلام کہا جائے، وہ کسی بھی فارم میں ہو، مثنوی ہو، غزل تکنیک پر ہو، قطع، رباعی، مصدر جو بھی ہو، تو وہ حمد کہلاتا ہے. وہاں موضوع ہے اللہ تعالیٰ، جہاں موضوع ہے وہاں حمد ہے. جہاں حضرت موضوع ہیں، جہاں ممدوح حضرت ہیں وہ نعت ہے. اور جو بزرگان دین، اولیاء کرام، انبیاء، ائمہ، معصومین، متعلقین اور دوسرے جو ہے محترم شخصیات، تو وہاں بزرگان دین، اولیاء کرام وہ سب ہو جاتی ہیں یعنی منقبت، جس کی جمع مناقب. اچھا ہمارے ہاں قطع، رباعی، سوز، سلام، بین، نوحہ، مرثیہ اصناف یعنی سوزخانی میں آ جاتے ہیں وہ. اچھا قصیدہ میں آپ کو بتا دوں، قصیدہ کچھ ساخت میں آتا ہے، کچھ موضوع میں آتا ہے. قصیدے کو ہم شامل کرتے ہیں اور کرنا چاہیے تھا. یہ میں اس کو بھیا اس کو بھی ذرا دکھا دیجیے گا. اچھا قصیدہ جو ہے اس میں قصیدہ مدحیہ بھی ہوتا ہے اور تنقیص میں بھی ہوتا ہے. حجو کہلاتی ہے وہ، کسی کی برائی میں بھی اور کسی کی جو ہے وہ تعریف میں بھی. اچھا قصیدے کے اور ویسے جو مرثیہ تھا تکنیکی، اس کے بھی چہرہ، تشبیب، تمہید اسے کہہ لیں. پھر اس کے بعد اس میں بہت ساری چیزیں تھیں. اس میں مناظر فطرت ہیں، مظاہر قدرت ہیں، اس میں جو ہے وہ سراپا ہے، اس میں پھر جو ہے وہ گریز ہے، پھر اس میں جو ہے گھوڑے کا بیان ہے، تلوار کا بیان ہے، رجز ہے، مبارزت ہے، اور پھر اس میں جو ہے وہ جنگ ہے، پھر اس میں شہادت ہے، بین ہے، پرسہ ہے. یہ مطلب مرثیے کے اجزاء ہیں. قصیدے میں پہلے تشبیب ہوتی ہے، تمہید ہوتی ہے، ابتدائیہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ گریز ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ حمد یا مد و ثنا یا برائی، یعنی کسی کی تنقید یا تضحیق اگر جو بھی ہے وہاں، تو وہ تنقید وہ ہوتی ہے. اور پھر آخر میں یعنی دعا، مدعا، جو کچھ بھی ہے اپنا بیان کرنا، اور پھر مقطع. تو یہ حیت کے اعتبار سے، تو حیت کے اعتبار سے اور موضوع کے اعتبار سے قصیدہ دونوں جگہ شمار کیا جا سکتا ہے. قصیدے کو حیت میں بھی شمار کر سکتے ہیں. عام طور پہ اس کی جو غزل تکنیک ہے اسی میں ہی ہوتا ہے، اور اس میں یعنی اس طرح ہوتا ہے جیسے یہ کہا جائے کہ صاحب یہ جو ہیں وہ یعنی یہ سب نعمتیں جو ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی، یہ جو کچھ بھی ہے اللہ کے سوا وہ اس کی مخلوق ہے، اور اللہ نے جو ہے بڑی نعمتیں دی ہوئی ہیں. اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہیں وہ یہ بھی ہیں، اور ان نعمتوں میں اور ہم ان نعمتوں سے وابستہ ہیں، اور صاحب ہم وابستہ ہیں تو پھر ان سے ہم دعا گو بھی ہیں. جو ان سے وابستہ ہے اس کے لیے پھر مدارج میں اور ہم دعا گو بھی ہیں، اور یہ ہمارا مدعا ہے. یعنی اس طرح یعنی سورۃ الحمد بجائے خود قصیدہ تکنیک پر ہے کہ اس میں جہاں دعا، مدعا، گریز اور حمد و ثنا، تشبیب، تمہید سب موجود ہے. اگر سورۃ الحمد کو، سورۃ الفاتحہ کو دیکھا جائے تو وہ بجائے خود جو ہے وہ ایک طرح سے قصیدہ ہے. ٹھیک ہے جی، ہر شکل میں، ہر اس میں ہو سکتا ہے. اچھا صاحب اب آپ دیکھیے. اچھا ہاں یہاں ایک بات یہ کہ ہماری بدقسمتی سے مذہبی شاعری میں، مذہبی شاعری فیکٹس کی شاعری ہوتی ہے. اصولاً جو شاعری کرنا چاہے اسے چاہیے یعنی علم 2 قسم کے ہوتا ہے، ایک مجلسی اور کتابی. کتابی علم اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو صحیح املا اب معلوم ہو کس طرح لکھا جائے گا. مجلسی علم اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس کا تلفظ معلوم ہو. یا بہت سارے الفاظ ادھر ادھر ایسے آئیں گے جہاں آپ کو محض کتاب میں تو یہ لکھا ہوا پتہ نہیں یہ صحیح تلفظ مسمن ہے، مزدس ہے، یا یہ جو ہے کیا ہے، یہ رمول ہے، حزج ہے، کیا ہے یہ آپ کو نہیں پتہ. تو کیونکہ اعراب سب جگہ نہیں لگے ہوئے ہوتے کتابوں میں، لغات میں، بعض لغات میں بھی نہیں ہوتے، ہونے چاہیے لغات میں.
تو آپ کو تلفظ کا ادائیگی کا معلوم ہونا چاہیے. اس کے لیے مجلسی علم، اہل علم کی صحبت اور ان سے استفادہ ضروری ہے. کتابی علم اس لیے ضروری ہے. تو آپ کو چاہیے جس طرح اچھا کھیلنے کے لیے اچھا دیکھنا ضروری ہے، اس طرح اچھا پڑھنے کے لیے اچھا سننا ضروری ہے، اور اچھا کہنے کے لیے اچھا مطالعہ ضروری ہے. اساتذہ کا مطالعہ کریں، موجودہ مستند شعراء کرام کو سنیں، ان سے استفادہ کریں، مشورہ سخن کریں، باقاعدہ تلمذ اختیار کریں. اور پھر مذہبی شاعری میں مطالعہ، میں کہتا ہوں کوئی نہ کوئی لغت جسے ہم مذکر ہے، یہ لفظ لغت جسے ہم مؤنث کہتے ہیں، تو آپ کے ہاں کوئی نہ کوئی لغت ہونا چاہیے معتبر، مستند، معیاری، جس سے آپ صحیح تلفظ اور صحیح اس کے جو ہے لفظ کا املا آپ جان سکیں، اس کے معنی و مفاہیم جان سکیں، اس کا استعمال جان سکیں. اور اس طرح کسی سے مشاورت، تلمذ کسی سے آپ کا ہونا چاہیے، چاہے وہ شاعر ہو یا ذی علم کوئی بھی آدمی ہو. تو یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اور مذہبی اس میں فیکٹس کی شاعری ہونی چاہیے. اگر آپ نے مفروضات پر یا اپنی جو ہے وہ یعنی خود وضعی تخلیقی یا آپ نے تبادات کچھ اس میں کوشش کی تو وہ بعض اوقات گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے. یعنی وہ بات آپ معصومین کی طرف سے کوئی بات منسوب کر دیں جو فی الواقعہ نہ ہو، تو پھر وہ جو ہے وہ یعنی مفروضات میں آ جاتا ہے اور آپ کا روزہ بھی باطل ہو سکتا ہے. مذہبی شاعری حقیقت کی، واقعیت کی شاعری ہوتی ہے، نہ کہ مفروضات کی یا جو ہے خود وضع. اچھا صاحب، اب آ جاتے ہیں جناب مصرعے کا آغاز، بحروں پر آ جاتے ہیں. یہ تھوڑی سی تکنیکی اور ذرا ثقیل گفتگو ہو جائے گی، لیکن بہرحال جو مصرع ہے، جو ایک لائن ہے، اس کا آغاز کو صدر کہتے ہیں اور اس کا اختتام انجام عروض کہلاتا ہے. علم عروض، اسے لوگ عروض بھی کہتے ہیں، لیکن یہ لفظ ہے عروض. اب وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر آپ سنیں گے نہیں تو اسے عروض ہی کہیں گے، وہ کہا جاتا ہے. تو انجام ہوتا ہے عروض. اچھا، صدر اور انجام کے درمیان اگر ایک رکن، ایک حشو آئے تو اس کو کہتے ہیں، وہ اس رکن کو، تو وہ اس طرح 3 رکن ہو جاتے ہیں. یہ میں ابھی اس کی وضاحت کروں گا. ایک شعر جو ہے وہ، اچھا ہاں، یہاں میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں، شعر کی بات جو ہے وہاں ایک بات اس میں دیکھیے، شعر جو ہے جس میں کوئی نہ کوئی شعوری بات ہو، وزن ہو، پیغام ہو. شعر کی بنیادی شرائط میں کیا بات ہے؟ اس میں وزن ہو، اس کی بحر ہو. یہ میں بحر اور وزن کی ابھی میں وضاحت کرتا ہوں. بحر، زمین اور وزن. بحر کیا ہے کہ ایک اس کا پیمانہ 1 میٹر ہے اور اس کا وہی وزن بھی ہے. اس کو مختلف باٹ ہیں، اس کے میجرمنٹ ہیں، وہ باٹ ہیں کہ جس سے وہ اس کو یعنی پیمانہ ایک لائن کا وزن یا ایک بحر مقرر ہوتا ہے. زمین کیا ہوتی ہے؟ ردیف، قافیہ اور وزن. جیسے میں کہوں کہ انہوں نے کہا دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، غالب کا مشہور مصرع ہے. اب ہم نے کہا غالب کی زمین میں سلام کہنا ہے، تو دل ناداں یعنی وہ سنیں ذکر حضرت عباس جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. ذوالجناح اور ذوالفقار سے سیکھ، برق کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے. تو یہ غالب کی زمین ہے اور اس میں یہ کلام سلام کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جناب ہوتی ہے زمین، جہاں وزن، جہاں ردیف، قافیہ اور یعنی بحر ہوتی ہے تو وہ زمین کہلاتی، جیسے مصرع طرح دے دیا جاتا ہے. تو یہ اچھا، وزن اور بحر کیا ہے؟ وزن مختلف یعنی چھوٹے بڑے اوزان رکھ کر بحر بنائی جاتی ہے، اس کی طرف ابھی آتے ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ ایک شعر میں 6 یا 8 عام طور پر جو ہے باٹ ہوتے ہیں یا اوزان ہوتے ہیں. تو اس سے 6 والی ہے تو مسدس، اور اگر 8 والی ہے تو مسمن کہلاتی ہے وہ. اچھا، اور اس میں ایک بات کیا ہے، یہ مسمن، اس میں اضحاف کہتے ہیں، اس میں کوئی رکن کم کر دینا، کوئی چیز کمی کر دیتا ہے تو وہ محذوف ہو جاتی ہے اور پھر اسے مینٹین کرنا ہوتا ہے. اس کی طرف میں ابھی آتا ہوں. اچھا جناب، اگر 6 ارکان ہو جاتے ہیں ایسی بحر کو مسدس کہتے ہیں، جبکہ درمیان میں اگر 2 حشو 2 ارکان آ جائیں تو اس بحر کو مسمن کہا جاتا ہے. اس کی میں وضاحت ابھی کرتا ہوں. جو حرف لکھا جائے مگر بولا نہ جائے، جیسے بالکل ہے نا، تو دیکھا جائے تو بالکل ہم لکھتے ہیں نا، تو بے الف 2 لام 3 کاف 4 اور پھر لام 5 حرفی لفظ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں بالکل، تو بالکل 4 حرفی ہو گیا. تو ہم لکھنے میں جو ملفوظ جو مکتوبی ہیں، یعنی جو مکتوبیت ہے بالکل 5 حرفی لفظ، لیکن یہ جب ہم بولتے ہیں تو یہ ملفوظی کہلاتا ہے، تو وہ 4 حرفی ہو جاتے ہیں. تو تختے میں ہم اس کو وہاں شمار کرتے ہیں. نون، غنہ اور حروف علت. حروف علت کہلاتے ہیں جناب وائے، اور جیسے ہمارے ہاں ہائے داتر کہا جاتا ہے تو عرب
تکلیف میں، بیماری میں، پریشانی میں، علت بیماری کو کہتے ہیں، اس میں تکلیف ہے بیماری کو، تو اس میں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں وائے، واو الف، یہ پوری آواز بھی دیتے ہیں اور آدھی آواز بھی، یعنی واو یعنی پیش ہو جاتا ہے، یہ زیر ہو جاتا ہے اور الف جو ہے وہ زبر ہو جاتا ہے، تو اس سے وزن میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جان ایلیٹ صاحب پہ ایک شعر ہے آج کل کے حالات پر کہ آج کا دن بھی عیش سے گزرا، سر سے پا تک بدن سلامت ہے، فاعل فاعل مفاعل، فاعل فاعل مفاعل، آج کا دن بھی عیش سے گزرا، فاعل فاعل مفاعل، یہ باٹ ہیں، اس سے ہم ایک مصرے کی تختی یا اس کو ناپتے ہیں۔ سر سے پا تک بدن سلامت ہے، فاعل فاعل مفاعل۔ اب ہم نے کیا کیا، جو اس میں واو الف یہ آئے اس کو ذرا جلدی اور مختصر کر کے پڑھ دیا، آج کا دن بھی عیش سے گزرا، سر سے پا تک بدن سلامت، اب اس میں لفظ ہے اضافی ہو گیا، فعل 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 فا یا فعل 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 فا، اب یہ فاعل فاعل مفاعل کی بہر نہیں رہی حروف علت کم زیادہ کر دینے سے، تو یہ جو ہے نون غنہ، حروف علت اور زحافات، اس سے بہر بدل جاتی ہے، پھر بہر بدلنے سے اس کے نام مختلف ہو جاتے ہیں۔ کوئی چیز کمی بیشی ہو جائے نا، جیسے آپ کے ہمارے روزمرہ کھانے میں کوئی چیز معلوم ہے اس میں ڈل گئی تو وہ پلاؤ بریانی ہو گیا، اور اس میں معلوم ہے کوئی چیز کم کر لی گئی اور میٹھا ڈال دیا تو وہی پلاؤ جو ہے وہ زردہ یا سفیدہ ہو گیا، اور بھی اس کا کچھ نام وام ہوگا۔ تو اس طرح آپ سمجھ لیں کہ شکر ڈالنے نکالنے یا اچار ڈال دینے نکال دینے یا اس میں کوئی چیز شامل کر دینے یا کم کر دینے سے وہ جو ہے وہی کسٹرڈ ہو جاتا ہے، وہی ٹرائفل ہو جاتا ہے، اور وہی اس کے بہت سارے نام ہیں جو مجھے زیادہ پتہ بھی نہیں ہے، کھانے سے مطلب ہوتا ہے، لیکن جو تکنیکی لوگ ہیں وہ اس کو جانتے ہیں کہ نہیں یہ بریانی ہے اور یہ پلاؤ ہے اور یہ چائنیز ہے اور رائس اور اس کا نام کچھ اور ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو آپ سب ایک بس میٹھا ہے سویٹ میں وہ کیا ہے تو وہ ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جو تکنیکی لوگ ہیں۔ تو بارہ آپ یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ کسی رکن کو کم زیادہ کر دینے سے، حشو آ جانے سے، زحف آ جانے سے بہر اور اس کا نام بدل جاتا ہے۔ یہ آپ اچھا چند معروف اور مستعمل اور مروج جو بہرے ہیں اس کا نام حزج، رمل، مسمن، مسدس، محذوف، غیر سالم۔ محذوف وہ ہیں جو ایک آدھ زحف ڈال دیا کمی بیشی، اس کو سنبھالنا، غیر مستحکم غیر سالم بہر ہوتی ہے، اس کو ذرا سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ جو بہرے ہیں یعنی معروف بہرے، اس میں رمل، مسدس اور یہ جو ہے حزج، مسدس، یہ جو ہے یعنی یہ زیادہ مشہور ہیں۔ اچھا یہ کیا ہے رمل، فاعلات فاعلات فاعلون، دو مرتبہ آ جائے گا، فاعلات فاعلات فاعلون۔ میں اس وقت مثال نہیں دینا چاہ رہا، جلدی گزرنا چاہ رہا ہوں، لیکن بعد میں آپ اس کو دیکھیے گا اور شعر کو اس میں ملا لیجیے گا۔ اسی طرح رمل مسمن کیا ہے، فاعلات 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 فاعلون، ہم آسانی سے سمجھانے کے لیے کر لیتے تھے، جیسے نے کہا کہ فاعلات فاعلات فاعلات، ایک گھوسا ایک تھپڑ ایک لات، یہ مسدس ہو گئی صاحب، کیونکہ یہ تین تین دفعہ آئے گا، 6 ارکان ہو جائیں گے۔ اچھا اس کو مسمن بنانا ہے، ایک گھوسا ایک تھپڑ ایک گالی ایک لات، فاعلات 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 فاعلات، ہے نا جی۔ تو وہ اچھا اس میں پھر تھوڑی بہت اس میں وہ ذرا ادھر ادھر بھی ہو جاتی ہے، تو بہرحال وہ مسمن 8 ارکان 8 باٹ والی، اور وہ باٹ کیا ہے وہ میں ابھی وضاحت کرتا ہوں۔ حزج مسدس کیا ہے، مفاعلون مفاعلون فعولون، یہ 2 مرتبہ آ جائے گا، مفاعلون مفاعلون فعولون، تو 6 باٹ ہو جائیں گے، 6 باٹ یعنی مسدس، یعنی وہ سدس جو کہتے ہیں وہ چھٹے کو کہتے ہیں تو عربی میں، تو یہ سمجھ لیں۔ حزج مسمن کیا ہے، مفاعلون 8 میں، مفاعلون 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 مفاعلون، ٹھیک ہے نا جی۔ اور وجہ ہے میں اس کی کوئی مثال دوں گا کہ چلیے اس وقت جو ہے میں آگے گزر جاتا ہوں۔ اچھا کامل مسمن میں متفاعلون 8 مرتبہ آئے گا، متفاعلون متفاعلون، ہے نا جی۔ تو چلیے میں مثال ذہن میں آ گئی ہے مگر وہ غزل کی ہے اس لیے نہیں دینا چاہ رہا میں اس میں۔ اچھا رجز مسمن مستفعلون 8 مرتبہ، متقارب مسمن فعولون 8 مرتبہ، متقارب مسمن محذوف فعولون 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 فعول۔ یہ محذوف یوں کیا گیا کہ اس میں توڑ دیا گیا اس کو، تو ایک حذف کر دیا گیا، تو اس لیے یہ آپ بعد میں آپ یہ اس کی ویڈیو لے لیجیے گا، کلوز اپ میں دیکھ لیجیے گا، پھر اطلاق کیجیے گا، مجھ سے پوچھتے رہیے گا، ایک دم سے دیکھنے سننے والوں کی سمجھ میں کچھ زیادہ نہیں آئے گا۔ اچھا صاحب اب میں بیٹھ جاتا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں یہاں تک یہ آ گیا۔ اچھا یہ بھی جو ہے اب یہ جو باٹ ہیں وزن یا اوزان،
اچھا یہ جو ہیں یہ الفاظ ہیں کہ جن کو ترتیب سے آگے پیچھے کرنے سے ہم اس کو تختی کرنا، قطع کرنا، اس کا وزن کرنا. جیسے کہ منتظم کعبے کا آپ پہنچا صفائی کے لیے، فاعلاتن 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 فاعلن، اے بتو اب فاعلاتن اور گھر ڈھوں، فاعلاتن ڈو صفائی، فاعلاتن کے لیے فاعلن. جو تختی کرتے ہیں نا فاعلاتن، مطلب اس کو وہ کریں کہ جیسے یہ کہا کہ چلیے اسی کو آگے بڑھاتے ہیں کہ دو کیا مرحب کو حیدر نے تو بولی ذوالفقار. دو کیا مر فاعلاتن، حب کو جب ہے، فاعلاتن در نے بولی، فاعلاتن ذوالفقار فاعلن، ہے نا. ہاتھ ایسا فاعلاتن، چاہیے تیغ فاعلاتن، آزمائی فاعلاتن کے لیے. اچھا ایک اس میں ایک مسئلہ کیا ہے، یعنی الف سے پہلے، یعنی اگر الف کے علاوہ تیغ آزمائی کے الف کے علاوہ کوئی حرف ہوتا تو یہ بحر سے نکل جاتا، مگر الف میں یہ گنجائش ہے کہ اس سے آدھا پڑھ لیتے ہیں، حرف علت ہے تو تیغ آزمائی، ورنہ یہ گڑبڑ ہو جاتی. اچھا اسی طرح جو ہے اور کریں کہ وہ اور آگے اس میں بڑھیں کہ ہاں کہتے تھے عباس میں سکا ہوں فوج شاہ کا. کہتے تھے اب فاعلاتن، باس میں سک فاعلاتن، کا ہوں فوج فاعلاتن، شاہ کا فاعلن، ہے نا. تو خون کے در فاعلاتن، یا بہادوں فاعلاتن، گا ترائی فاعلاتن کے لیے فاعلن. یہ کہلاتی ہے تختی قطع کرنا. شعرا جو وزن کرتے ہیں نا یہ اس طرح کرتے ہیں. اچھا اس میں پھر کچھ اصول ہیں، وتد اور سبب، اور وہ سہ حرفی اور دو حرفی اور خاموش اور متحرک، وہ جو ہے وہ مطلب ڈیپ مسائل ہیں، تو وہ اس طرح ایک کلاس میں نہیں ہو سکتے، یہ صرف بنیادی خاکہ ہے. اچھا جی فعلن، فعلن، فعول، فعولن، فاعلن، مفعول اور مفاعلن، فاعلات، مفاعل، مفتعلن، فاعلاتن، مفاعلن، فاعلاتن، مستفعلن، مفعولات اور مفعولن. یہ جو ہیں یہ باٹ ہیں. ان باٹ کو آگے پیچھے ترتیب دینے سے ایک بحر، ایک وزن، ایک میٹر متعین ہوتا ہے، اور پھر اسی کو مد نظر رکھے کلام کہنا ہوتا ہے. اس کے کچھ ضمنی اور ذیلی مسائل بھی ہیں، وہ یہاں نہیں آ سکتے، وہ جب آدمی عملی طور پہ آتا ہے. چند بحریں جو مشہور ہیں جو مروج ہیں، حزج مسمن، رمل مسمن، احزوجہ، ارمولا اور حزج مسدس اور مضارع، محتبز اور مزدوج، متقارب، چامہ، محزوج، مقتضب، ازرو، مرغوب، اور یہ ہو گیا خفیف، کامل، سری، رمل، رجز اور متزاوج، مقبول، ترانہ، منصرف، متقارب، محذوب، زمزمہ وغیرہ. کسی رکن کو یعنی کم کر دینے کو، یہاں کم رہ گیا تھا، کر دینے کو